السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا ربنا زدنا علما. ربنا زدنا علما. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. الحمد لله. کیا حال ہے آپ سب کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید کے سیشن میں۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اور کیسا گزر رہا ہے آپ سب کا ذوالحجہ؟ ٹھیک؟ کیا کچھ سیکھ رہے ہیں آپ ان سیشن سے؟ ایک فائدہ بتائیں جو محسوس ہوا ہو، صرف ایک۔ ہم اللہ کی مہربانی۔ اوکے جی۔ سکون صحیح۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اطمینان میں سکون رکھے، ہمیشہ اپنے امان میں رکھے۔ الحمدللہ اس سفر میں جو ہم آزمائش سے یقین تک والا سفر ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں، تو آج ہم دل کی ایک ایسی کیفیت کے بارے میں بات کریں گے جس سے شاید بہت زیادہ لوگ اس چیز سے گزرتے ہیں۔ شاید ہم اس کے بارے میں اتنا بات نہیں کرتے، یا شاید کرتے بھی ہوں لیکن اوپنلی شاید نہ کرتے ہوں، اور وہ ہے زندگی کا اچانک غیر مستحکم ہو جانا، یعنی کہ انسٹیبلٹی کا ہو جانا زندگی میں۔ مطلب بظاہر تو ایسا لگتا ہے نا کہ زندگی اب جیسے روٹین، ہم اٹھے ہیں صبح اور ہم نے اپنے روٹین کے سارے کام کیے۔ زندگی میں کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جہاں پر پھر ایک دم ایسا مومنٹ آتا ہے، ایک سیکنڈ کے اندر ہر چیز غیر یقینی والی کیفیت والی ہو جاتی ہے۔ آپ کے زندگی میں بھی کوئی ایسے مومنٹس آئے ہوں گے جب بظاہر تو صبح سے سب ٹھیک تھا، سب کچھ نارمل چل رہا تھا، اور ایک دم سب کچھ بدل جاتا ہے، اور اس وقت جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی وہ احساس کہ سب کچھ ایک لمحے میں بدل سکتا ہے نا؟ کبھی نہ کبھی ہم اس چیز سے گزرے ہیں جہاں پر ہمیں سب کچھ صحیح لگ رہا تھا اور اچانک کچھ ایسا ہوا کہ ہر چیز بدل گئی ہے، ہر چیز انڈیفرنٹ ہو گئی ہے، اور وہ خوف کہ کہیں سکون، یہ جو تحفظ ہے، یہ جو گھر ہے، یہ جو روٹین ہے، اور میرے اپنے لوگ ہیں، وہ میرے ہاتھوں سے نہ نکل جائیں، جیسے پھسلتی ہوئی ریت ہو مٹھیوں سے، ہے نا؟ یعنی انسان کے دل کے لیے سب سے مشکل چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے غیر یقینی کی کیفیت۔ جب اچانک زندگی بدل جائے، جب سب کچھ آس پاس انفیملیئر لگنے لگے، جب گھر گھر جیسا محسوس نہ ہو، جب دل کو لگے کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ اور سبحان اللہ، یہی چیز ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بار بار دیکھتے ہیں۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتے رہے، ہمیشہ ایک مسلسل ایک سفر میں رہے۔ عراق سے فلسطین گئے، وہاں سے مصر گئے، پھر مکہ گئے، واپس فلسطین آئے۔ اور اگر ہم ان کی زندگی دیکھیں نا، ہر سفر کے ساتھ ایک نئی جدائی آپ دیکھتے ہیں، اپنے لوگوں سے جدائی، اس کمفرٹ سے جدائی، جانی پہچانی جگہوں سے جدائی، اور ایک سیٹلڈ زندگی سے جدائی۔ تو ایک طرح سے ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی ایک مسافر کی طرح رہے، جیسے ہم ہوتے ہیں نا، جیسے ہماری شادی نہیں ہوئی ہوتی، اپنے پیرنٹس کے گھر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ موو آؤٹ کرتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، وہاں جاتے ہیں، پھر ہم جب اپنا گھر سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت بھی ہم اپنی ہر چیز نہیں سٹارٹ کرتے ہیں، اور کبھی آپ کو اپنا گھر شفٹ کرنا پڑے یا اپنی جگہ تبدیل کرنی پڑے، ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے میں کروں،
बिकॉज हम इतने अटैच्ड होते हैं उस जगह से, उस चीज से, हर हर चीज से, उस जगह की हर चीज से, वहां के दरो दीवार से, वहां के पौधों से लेके हर चीज ऐसी लगती है मानूस सी। और लगता है कि इसको छोड़ के मैं कैसे जाऊं। हुआ है आपके साथ ऐसा कभी, जहाँ पे चीजें छोड़नी पड़ी हों, लोग छोड़ने पड़े हों पीछे? और कभी कभी हमारे अपने गुजर जाने के बाद ऐसा लगता है ना, ये घर घर नहीं लग रहा। जैसे कई लोग जिनकी वालदा नहीं होती हैं और फिर वो अपने घर विजिट करते हैं, अपनी कंट्री विजिट करते हैं, उनको लगता है कि ये घर मेरे पेरेंट्स के बिना घर नहीं है, है ना, ये उनके बिना वैसा लगता ही नहीं है, इससे वैसी उनसियत महसूस नहीं होती। और कभी कभी इंसान ही हमारे घर होते हैं। मतलब घर तो एक मकान जिसको हम कहते हैं वो नहीं, इंसानों से घर बनते हैं ना। तो इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी पूरी जिंदगी एक मुसाफिर की तरह गुजारी। और शायद इसीलिए इनकी जिंदगी ना आज भी उतनी रिलेटेबल महसूस होती है। क्योंकि अगरचे हम में से बहुत से लोगों ने फिजिकल माइग्रेशन ना भी किया हो, लेकिन कभी ना कभी हम सब जिंदगी को अचानक बदलते देखा है हमने। जरूरी नहीं है कि हमने हिजरत की है, बट दिलों की कैफियत का बदलना अचानक से, एक ऐसा नुकसान का हो जाना जिसके बारे में कभी सोचा ही ना हो, एक ऐसी बीमारी का आ जाना अपने आप पर या अपने किसी अपने पर जिसके बारे में कभी शान गुमान में नहीं था, और कभी दिल का इस कदर टूट जाना, और कभी लगा ही नहीं कि फिर उसके बाद कि मेरा दिल जुड़ा हुआ भी था। या किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का इस तरह आ जाना कि एक हादसा कभी कभी सब कुछ बदल देता है। कभी कभी एक फोन कॉल आता है और ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो रहा है, दुनिया तंग हो रही है, और हमें लगता है कि जमीन जैसे पाँव के नीचे से खींच ली गई है। और कभी कभी तो लिटरली भी ऐसा होता है ना। यानी जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सो रहे हों तो अर्थक्वेक का महसूस होना, ऐसा कई दफा होता है। और हम आराम से अपने बेड पे सब कुछ खत्म करके खा पी कर सो रहे होते हैं, और इस कदर अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है एक सडन मूवमेंट से। और ऐसा लगता है कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। जैसे अजीब आवाजें आनी शुरू हो जाती है, कंफ्यूजन, एक खौफ, एक घबराहट। और ऐसा लगता है कि पता नहीं सब कुछ खत्म होने लगा है। हम्म। ऐसे हम सर्वाइवल स्टोरीज भी जब पढ़ते हैं ना, जब हम मोमेंट्स ऑफ सर्वाइवल देखते हैं, और जब इस तरह की कैफियत होती है, तो हमारी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। हमारे अंदर का एक सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, ख्यालात जैसे रुक ही नहीं रहे होते, और हमारा डर हमें इस कदर हावी हो जाता है हम पर कि हम ओवरवेल्म होते हैं। लेकिन सुबहान अल्लाह, इसी केओस में हम अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन भी देखते हैं। जैसे हमारे नजरों से कई ऐसे वीडियोस गुजरते हैं ना कि सारी बिल्डिंग गिर गई है, और फिर कोई एक उस रबल के नीचे दबा हुआ है, उसको जिंदा निकाला गया। कुछ टाइम पहले इंडिया में एक फ्लाइट क्रैश हुई थी। सब नहीं रहे थे उस फ्लाइट क्रैश में, एक बंदा था बिल्कुल ठीक, मतलब उसको कुछ ऐसा मेजर नुकसान नहीं हुआ था। तो शायद यही जिंदगी का बहुत बड़ा सबक है। कभी कभी अल्लाह हमें दुनिया की स्टेबिलिटी की हकीकत दिखाते हैं, ताकि हम समझ सकें कि असल हिफाजत कहाँ से हासिल करनी है। क्योंकि असल स्टेबिलिटी कभी भी इन दीवारों में, इन पिलर्स में, हमारे घर के ऊपर जो छत है उसमें, इसमें नहीं है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम जिस जगह पे रहते हैं उसमें नहीं है, पैसे होने में नहीं है। असल सुकून अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ है। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं ना कुरान में, सूरतुल अनआम में, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाया, यानी शिर्क को, इन्हीं के लिए अमन है और वही हिदायत याफ्ता है। तो सुभान अल्लाह, इससे क्या बात समझ आती है? हकीकत अमन, हमेशा हकीकी अमन जिसको हम कहेंगे,
ہمیشہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے گھر چھوڑنے کو بعض جگہ موت جیسی سخت آزمائش کے ساتھ ذکر کیا، کیونکہ انسان فطری طور پر گھروں سے، جگہوں سے، اپنے ماحول سے، لوگوں سے اٹیچ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ چھوڑ رہے تھے بہت ایموشنل تھے، بڑے غمگین تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مطلب اے مکہ، یعنی اس شہر سے بات کر رہے ہیں، مطلب تو اللہ کی سب سے محبوب زمین میں سے ہے میرے لیے، ہے نا. اور مدینہ پہنچنے کے بعد بھی صحابہ اکرام کو مکہ کی یاد آتی تھی. مدینہ اگر آپ دیکھیں وہ صحرا نہیں ہے، وہاں پہ کھجور کے درخت ہیں، وہاں پہ ہر چیز بیٹر ہے ان ٹرمز آف لائف سٹائل. لیکن سب کو کیا یاد آ رہا ہے؟ مکہ. کیونکہ جب ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے نا تو دل کو یہ چیز بڑی دکھاتی ہے. اور اسلام دین ایموشنل پین کو ریکگنائز کرتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ لاس محسوس نہیں کریں، آپ کو ہوم سکنس نہیں ہوگی، آپ کا دل نہیں ٹوٹ سکتا، بلکہ قرآن بار بار کمزور لوگوں کا ذکر کرتا ہے. جہاں پر ہم بات کرتے ہیں مسافروں کے بارے میں، یتیم کے بارے میں، مہاجر کے بارے میں، ضرورت مند کے بارے میں، صرف ان کی فزیکل نیڈز کے بارے میں بات نہیں ہوتی، ان کی ایموشنل سیفٹی کی بھی اہمیت بتائی جاتی ہے. اور انصار نے یہی کہا تھا نا، انہوں نے مہاجرین کو صرف گھر نہیں دیے تھے بلکہ ایک احساس دیا تھا کہ اب آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ بھی آپ کا گھر. اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو کئی دفعہ یہ بھی نہیں تھا، کبھی ظالم بادشاہ ملا، کبھی خالی صحرا ملا، پھر بھی ان کا دل اس طرح اینکرڈ رہا. کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق صرف جگہوں سے نہیں تھا، ان کا تعلق اللہ سے تھا. اور شاید یہی آج ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. زندگی ایک لمحے میں بدل سکتی، آپ کی ریلیشن شپس بدل سکتی ہیں، آپ کی صحت بدل سکتی ہے، آپ نے جو پلانز بنائے ہیں، جو آگے کی فیوچر کی پلاننگ کی ہوئی ہے، وہ بدل سکتے ہیں. ہمارے گھر بدل سکتے ہیں. کیا چیز ہے ہمیشہ باقی رہتی ہے اور فانی نہیں ہے؟ صرف اللہ کے ساتھ. سو جو دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے وہ ایک ایسا سکون حاصل کر لیتا ہے جسے حالات مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے. درد ختم نہیں ہوگا، بلکہ جب آپ انسرٹنٹی میں ہوتے ہیں، جب بے یقینی والی کیفیت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی آپ یہ جانتے ہیں میں جو ہوں اللہ کی بندی ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے سارے معاملات دیکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ المہیمن ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے امن مجھے دینا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ مجھے دے گا. اور آپ کو پریٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زندگی سٹیبل ہے، بلکہ یہ سیکھنا ہے جب زندگی تنگ محسوس ہو رہی ہو تب بھی آپ کا دل اسپرچولی گراؤنڈڈ رکھیں، رکھا جا سکتا ہے. اور پتہ ہے آپ سب کو، ہم میں سے کئی لوگ ہیں جن کے پاس بظاہر تو ہر چیز ہوتی ہے اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے زندگی میں، لیکن ایک خالی پن ہم نے محسوس کیا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ کچھ تو مسنگ ہے. تو دنیا میں نا بلیور کو، یعنی ایک مومن کو، ہوم سکنس بھی محسوس ہوتی ہے. صرف لوگوں یا جگہوں کی نہیں، بلکہ جنت کی جو طلب ہوتی ہے اندر سے. امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مومن کے دل میں جنت کی یاد اور لانگنگ ہوتی ہے. جیسے میں یہاں کے لیے بنی نہیں ہوں، دنیا تو بڑی حقیر ہے، میں جنت کے لیے بنی ہوں، اور وہ چیز کا ہمارے اندر اس کی طلب ہونا. شاید اسی وجہ سے دنیا کی کوئی چیز دل کو مکمل طور پر سیٹسفائی نہیں کر سکتی. جیسے سب کچھ مل جاتا ہے اور پھر بھی لگتا ہے کچھ نہیں ہے، کچھ تو مسنگ ہے، کچھ تو مجھے چاہیے ہے، لیکن پتہ نہیں ہے مجھے کیا چاہیے. اور کوئی چیز مجھے اطمینان نہیں دے رہی ہے. کیوں؟ شاید اسی لیے کہ زندگی چاہے کتنی بھی اچھی ہو جائے، دل کے اندر کہیں نہ کہیں اصل یہ احساس ہوتا ہے یہ میری اصل منزل نہیں ہے. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا حدیث میں
دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر ہو. سبحان اللہ. ہم اس دنیا میں پرماننس ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اسے فانی بنایا ہے، ٹیمپرری بنایا ہے. اور شاید انپریڈکٹیبلٹی، بے یقینی، ہمیں اس لیے اتنی شیک کر دیتی ہے، ہلا دیتی ہے، کیونکہ ہم ایسی دنیا میں ہمیشہ کی سٹیبلٹی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو ہمیشہ رہنے کے لیے بنی نہیں ہے. سوچیں ذرا اس بات کے بارے میں، جب ایک فون کال، ایک میسج سب کچھ بدل سکتا ہے، ایک ڈائگنوسس زندگی بدل سکتا ہے، ایک حادثہ سب کچھ ہلا سکتا ہے. اور یہ چیز ہم نے دیکھا ہے اور محسوس کی ہے اس چیز کو کچھ سال پہلے. کووڈ دیکھا ہے نا ہم سب نے، اور ہم نے وہاں پہ کیا سیکھا؟ بہت کچھ سیکھا ہے نا. اور جیسے آپ ہاجر علیہ السلام کو دیکھیں، صبح شاید ان کی زندگی کا ایک عام دن تھا جیسے شروع ہوتا ہے، اور لیکن دن کے ختم ہوتے ہوتے وہ اپنے بچے کے ساتھ ایک ویران صحرا میں اکیلی تھی. کتنی بڑی انپریڈکٹیبلٹی تھی یہ. تو پھر انسان کیسے کوپ کرے، کیسے کیسے مینج کرے ان ساری کنڈیشنز میں، کیونکہ یہ چیز تو ہماری زندگی میں آنی ہے نا. پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ چیزوں کو تسلیم کریں، ایکسپٹ کریں. انپریڈکٹیبلٹی زندگی میں ہوگی، اور اس میں کوئی ایکسیپشنز نہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، اور یہ چیز آپ کو بھولنی نہیں ہے. اور اسلام ہمیشہ ہمیں بیلنس سکھاتا ہے، کیونکہ ایک شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا؟ کیا میں اونٹنی کو باندھوں یا اللہ پر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. یعنی اپنی پلاننگ کرو، اپنی ذمہ داری پوری کرو اور اسباب اختیار کرو. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے اسے اللہ کے سپرد کرنا ہے، اللہ کے حوالے کرنا ہے. اور شاید انسان کے دل کی سب سے بڑی سٹرگل یہی ہے، یہ ایکسپٹ کرنا کہ زندگی کی بہت ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری ہر سانس پہلے ہی اللہ کے کنٹرول میں ہے. ہمارا جو دل دھڑک رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے ہو رہا ہے، اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. اور انسٹیبلٹی کے مومنٹس میں ایک چیز جو ہمارے دل کو بہت تقویت دے سکتی ہے، ایسا ذکر جو ہم بہت کرتے ہیں ذوالحجہ میں اور عید الفطر کے وقت. کیا ہے وہ؟ اور شاید روز رات کو نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ میرے خوف سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ میرے نقصان سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ میرے دل کی بے یقینی والی کیفیت سے بڑا ہے، اللہ ہر خوشی سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بڑا ہے جو میرے دل کو خوف زدہ کرتی ہو یا میرے دل کو بہت مسرور کرتی ہو. ہر چیز سے بڑا ہے میرا رب. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ الطلاق میں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. شاید اصل سٹیبلٹی کبھی زندگی کو اپنی کنٹرول کرنا ہے ہی نہیں. اصل سٹیبلٹی یہی ہے کہ ہم یہ بات کو سمجھ لیں اور ایکسیپٹ کر لیں اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں جو ہماری زندگی کو، اس دنیا میں ایگزسٹ کرنے والی ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے. اور یہی چیز ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں. ان کی آؤٹ ورڈ لائف یعنی بظاہر زندگی جو ہے وہ کبھی سٹیبل نہیں تھی، لیکن ان کا دل ہمیشہ سٹیبل تھا، کیونکہ ان کی سٹیبلٹی لوگوں سے، گھروں سے، روٹین سے، سرکمٹانسز سے اس پر مبنی نہیں تھی، بلکہ اللہ پر اس چیز کا انحصار تھا. اور شاید یہی ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. جب دنیا بدلتی رہے تب بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف واپس آنا سیکھیں. اور شاید دل کے اندر جو یہ احساس رہتا ہے کہ یہ دنیا مجھے مطلب اپنے گھر جیسی نہیں لگتی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے.
ताकि हम याद रखें हमें हमेशा रहने वाले घर के लिए पैदा किया गया। हम्म। और अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे दिलों को अपने साथ मजबूती से जोड़ दें, और अल्लाह ताला अनसर्टेनिटी के मोमेंट्स में हमें सकीना अता फरमाए, और हमें हर हाल में अपने ऊपर तवक्कल करने वाला बनाए। हम्म। अल्लाहुम्मा आमिर रौआतिना वस्तुर औरातिना वजअल कुलूबना मुतमइन्ना बिक। अल्लाह हमारे खौफों को अमन में बदल दे, हमारी कमजोरियों को ढांप ले, और हमारे दिलों को अपने जरिए सुकून अता फरमा। तो सवाल क्या है आज के लिए? क्या आपने कभी जिंदगी में ऐसा वक्त देखा है जब अचानक सब कुछ बदल गया, और उस वक्त क्या आपने महसूस किया कि अल्लाह आपके दिल को अपनी तरफ पहले से ज्यादा करीब कर रहा था? अल्हम्दुलिल्लाह। विद दिस आज का सेशन यहीं पे एंड होता है, और आप सबसे पूछना है कि आज आपने क्या सीखा। ग्रुप पे शेयर करें। चलें जी, क्या सीखा है आज? शबाश, ग्रुप में लिखिएगा। अल्लाह पर तवक्कुल। बिल्कुल, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सब्र। हम्म। कोई परेशानी आए तो हमें अल्लाह को याद करना चाहिए, अल्लाह को यकीन करना चाहिए। ठीक है। है अल्लाह पर तवक्कुल करके हर हाल में अल्लाह ताला से दिल में ठहराव देना। ओके। ओके। चलें जी, बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल करे, और हम सबके लिए आसानियां पैदा। रिकॉर्डिंग्स का मैं अभी बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे जब मौसूल होंगी तो मैं ग्रुप पे शेयर करूंगी। अभी तो मेरे पास नहीं है। ठीक है। बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम।